شاہ محمود قریشی نے آج عدالت میں کیوں انکار کر دیا کہ ہم مزید ڈائیلاگ نہیں کریں گے الیکشن کے حوالے سے؟ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب نے میرا خیال ہے ڈائیلاگ سے انکار نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ڈائیلاگ کیا اور بڑی سنسیریٹی کے ساتھ کیا, بڑے تحمل کے ساتھ کیا, اس میں سب کچھ ڈسکس کیا, لیکن جب ڈائیلاگ سے کوئی سلوشن نہیں نکل سکا, یعنی کوئی فیصلہ نہیں نکل سکا, کوئی اس کی آئینی صورتحال نہیں ہم نکال سکے اس میں سے, تو پھر انہوں نے کہا کہ اب مزید میری لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں ہے آگے مزید بات چیت کرنے کا, اب صرف امپلیمنٹ کریں. آلریڈی بڑا ڈیلے ہو گیا ہے, بہت وقت گزر گیا ہے الیکشن میں, لوگ انتظار کر رہے ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ بیٹھی ہے جو کہ ریپرزینٹ نہیں کر رہی لوگوں کو. کروڑ ہا لوگ جنہوں نے اپنی الیکشن کر کے اسمبلی کو لے کے آنا ہے وہ موجود نہیں ہیں. ان کا الیکشن کی جو فنڈامنٹل رائٹ ہے, جو بنیادی حق ہے ان کا, وہ اس کو پامال کیا جا رہا ہے. جمہوریت کو نقصان پہنچ رہا ہے, اس لیے ہم مزید ٹائم ضائع نہیں کر سکتے. اگر ہمارے خیال سے قریب ہوتا, بہت ہی قریب ہوتا, تو پھر ہم ضرور مزید بیٹھتے, لیکن ہم 3 دن بیٹھے اور تین میٹنگز میں بیٹھے اور کافی دن گزارے ہم نے, لیکن جس پہ ہمارا جب فائنل سلوشن نہیں ہو سکا تو اب ڈائیلاگ کو مزید کنٹینیو کرنے کا فائدہ نہیں, ڈائیلاگ سے انکار نہیں. اچھا, وزیر قانون نے ایسی کیا بات کی ڈائیلاگ کے دوران کہ اس پہ جو ہے شاہ محمود قریشی اتنا دل برداشت ہو؟ نہیں دیکھیں, ان کو یہ تو ڈائیلاگ میں جو ہوتا ہے, جب آپ بات کر رہے ہو, بات چیت کر رہے ہو, اس میں آپ کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. میں نے اس طرح کئی غلط باتیں کی ہوں یا جس سے کسی دوسرے کو رنجش ہوئی ہو, وہ ایسی کوئی بات نہیں تھی رنجش کی. انہوں نے صرف یہ بتایا تھا کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے تب ہر قسم کی ڈسکشن ہو رہی تھی, ہر کوئی پوائنٹ آف ویو بتا رہا تھا. ایک ان کا پوائنٹ آف ویو تھا پی ڈی ایم کا, جو انہوں نے بیانیہ بنایا ہوا ہے اپنا ججمنٹ کے بارے میں, ایک ویو پوائنٹ ہمارا ہے اور ایک وہ ویو پوائنٹ ہے جو آئین اور قانون کہتا ہے ججمنٹ کے بارے میں. تو یہ وہ اس کے بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ ہر کوئی اپنا اپنا ویو پوائنٹ رکھتا ہے. میرا مثلاً ویو پوائنٹ بڑا کلیئر ہے, اور وہ یہ ہے کہ, اور یہی عدالت کا فیصلہ ہے کہ جب سپریم کورٹ ایک فیصلہ کر دے اور سپریم کورٹ کہہ دے کہ یہ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے اور یہ 3-2 میجورٹی سے ہے, تو پھر کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو ڈبیٹ میں لے کے آئے یا اس کو کہے کہ نہیں یہ 3 اور 4 کا فیصلہ ہے. یہ ایک ایشو ہے, باقی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکتے ہیں. علی ظفر صاحب, مین ایشو تھا ڈائیلاگ کا الیکشن کے حوالے سے, لیکن لا منسٹر نے, اب آپ نہیں بتا رہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی نے کورٹ میں یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ وہ 3-2 اور 4-3 والا کا انہوں نے معاملہ دو رہا. انہوں نے کہا یہ تو ایشو ہی نہیں تھا, ایشو تو الیکشن کرانے کا تھا, اور انہوں نے کورٹ کا وہ حوالہ دیا. اس پہ جو ہے نا, جی دیکھیں, وہ میں نے کہا نا کہ ان کا وہ تو کوئی چھپی بات نہیں ہے. جو پی ڈی ایم اور ان کی الائنس کا موقف ہے وہ تو آپ واضح سنتے ہیں. جو 4 تاریخ کا فیصلہ ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں 4-3 کا فیصلہ ہے. ہم کہتے ہیں, ہم شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ 3-2 کا فیصلہ ہے. اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے وضاحت کر دی, دونوں ڈبیٹس کو سنا, اور اس کے بعد انہوں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ 5 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے اور 3 کی میجورٹی سے 3 اگینسٹ 2 کا فیصلہ ہے. اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا. لیکن یہ ڈائیلاگ میں چونکہ عدالت کا ایشو نہیں تھا کہ عدالت کا فیصلہ ماننا ہے یا نہیں ماننا, عدالت میں ڈائیلاگ میں صرف ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہم نے اس کو سالو کرنا ہے, کس طرح سالو کرنا ہے, آئین کے اندر رہ کے کس طرح اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے اگر کوئی ہم اس کی سلوشن یا اس کا کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک سائڈ پہ کوئی بات چیت ہوئی ہوگی, لیکن یہ کوئی مین اس پہ ٹاپک ڈائیلاگ کا نہیں تھا. آپ درست فرما رہے ہیں, ٹاپک ڈائیلاگ کا الیکشن ہی تھا. اچھا, فاروق نائک صاحب نے آخر میں کیا استدعا کی جو کورٹ نے ان کو ریجیکٹ کی؟ جو فاروق نائک صاحب نے, جب سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر آپ لوگ ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہ رہے اور ڈائیلاگ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب مزید نہیں بڑھ رہا, تو ہم نے جو کوشش کی تھی ایک طرح سے ثالثی کوئی ایک فیسیلیٹیشن کی تھی ہم نے کہ آپ لوگ بیٹھ کے مذاکرات کر لیں, اگر آپ لوگ تیار نہیں ہیں تو ہم اس کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں. اس پہ فاروق نائک صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ آرڈر جو ہے آپ یہ فرما دیجئے آرڈر کہ یہ ایک بار ہی الیکشنز جو ہیں وہ ایک ساتھ ہی ہونی چاہیے, کیونکہ سب پارٹیز کی اس پہ ایگریمنٹ ہے. تو وہ ایسی جو استدعا کرنا ہے وہ میرا خیال ہے بے معنی ہے, کیونکہ عدالت نے تو آلریڈی فیصلہ کر دیا ہوا ہے 4 تاریخ کا, جس کا ریویو بھی ڈیٹ کا. تو اب اس کو اس طرح ایک اسٹیٹمنٹ دے کے کہنا کہ آپ اس کو تبدیل کر دیں, کوئی میرا خیال ہے بات بے معنی لگتی ہے. بہت شکریہ.